بندہ کوشش کرتا ہے جو اہل بیت دا وسیلہ تلاش کرے، لیکن طریقہ اپنا اپنائے ہوئے کوئی ہن گھراں وچ تساں ویکھیا اسی قصے کہانیاں آ گئی ہیں، وہ باقاعدہ دعوت دیتی جاتی ہے، ساڈے گھر وچ فلانی کہانی پڑھی ویسی گئی، ساڈے گھر وچ فلانا معجزہ پڑھیا ویسی گیا، اس معجزے دے اندر بچے نہیں آ سکتے، مرد نہیں بیٹھ سکتے، خواتین دا خاص معجزہ ہے۔ اگے جداں اساں چھوٹے چھوٹے تساں بزرگان گواہی دے سو، اس وقت تو 14 ہوندے ہیں، ود کو ودے تا 16 ہو گئے، ود ودے تا 20 ہو گئے، ود ودے تے 24 ہو گئے، ہن بعض کتاباں 26 معجزے بھی لکھے ہوئے۔ ایسا ہے یا کوئی نہیں؟ پڑھے ویندے یا کوئی نہیں؟ طریقہ یہ بھی ہے اہل بیت علیہ السلام نو وسیلہ بناون دا، لیکن اساں ویکھنا یہ ہے قرآن اور محمد والے محمد فرمان نو سامنے رکھ کے آیا اے معجزے اے کہانیاں محمد والے محمد دی سیرت دے مطابق ہیں بھی یا کوئی نہ؟ ویکھنا چاہیے یا نہیں ویکھنا چاہیے؟ جو ساڑھے معصومین نے خود فرمایا، حتیٰ کہ معصوم نے تو یہ تک جڑے ساڑھے گھر جڑے کہانیاں یا معجزے یہ تو سب جان دیو یہ کسے معصوم دا فرمان، وہ لکڑارے دی کہانی جڑی ہے وہ کسے معصوم دا فرمان، وہ دے کسے الفاظ کسے ترجمے تو کسے گال تو ان سمجھ آؤندی ہوئے بھئی تھے معصوم پہ فرمائیں دے، وہ دے چھیک بھی جملہ معصوم دا نظر نہیں آدھا، جبکہ معصوم تے پہ فرمائیں دیں اے ساڑھے منن اللہ ہر فرمان یا حدیث جڑی ساڑھا نہ لے کے ساڑھے علیہ پاس سے منصوب ہوئی ہوئے اس تے اکھاں بند کر کے یقین نہ رکھیں، ایک پاسے قرآن نو رکھیں بے پاسے ساڑھے فرمان نو رکھیں، اگر ساڑھی گال قرآن دے مطابق ہوئے تا محمد والے محمد دا فرمان ہے، اگر قرآن دے مطابق نہ ہوئے انہوں دیوار تا دے ماری وہ ہر شے ہو سکتا یہ محمد والے محمد دا فرمان نہیں ہو سکتا، یا محمد والے محمد فرمان دا یہ معیار ہے تے معجزات دا معیار کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے عزیزو، خدا نہ خاصہ میں ممبر اہل بیت موجودہ خانہ خدا ہے ایام فاطمیہ، میرا مقصد تو ہنو اہل بیت تو دور کرنا نہیں، لیکن اے ضرور ویکھنے جو اساں کی دائیں انہاں قصے کہانیاں دے ذریعے اہل بیت دی توہین تنا پہ کر دے۔ کیا اہل بیت دے سچے معجزے کائنات وچ موجود کوئی نہیں؟ کیا اہل بیت یہ سچیاں کرامات کتاباں وچ موجود کوئی نہیں؟ کیا اہل بیت دی شان ہے جی 2 پیسے دی شگنی نہ آندی تے بندہ ڈٹھا تے مر گیا؟ جدا مکتب اہل بیت نو پڑھ دیاں پتہ لگتا ہے اہل بیت مارن والے نہیں، اہل بیت بندے نو زندہ کرنا، اہل بیت بندے نو نہیں بلکہ بندے دے دل نو زندہ کر دیں۔ اہل بیت ناراض اس گلوں نہیں ہوندے جو 2 پیسے دی شرعی نہیں آندی، اہل بیت اس گل تے ناراض ہوندے جو فجر ویلے اٹھ کے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ اس واسطے معذرت نال ذرا جملے ساختے، لیکن میں کو جو میری ذمہ داری ہے میں طالب علم ہاں، اس گل تے اہل بیت کدا نہیں ناراض ہوندے، بے برکتی اس واسطے نہیں ہوئی جو وہ کہانی 2 شگنی دی منگا کے 2 پیسے دی شگنی منگا کے وہ کہانی نہیں پڑھائی، بلکہ اہل بیت علیہ السلام اس گل تے فرمائندے بے برکتی اور ناراضگی ہوندی ہے جداں گھر وچ رزق لیاون والا اے نہ ویکھے جڑا آندا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وہ اس گل تے ناراض ہوندے جداں اگر حلال دی پکویا ہوئے، جداں انسان دے سامنے آ جاوے، جداں دسترخوان لگ جاوے، وقت صادق آل محمد فرمائندے برکتی اور بے برکتی ویکھنی ہے، وقت اپنے پاسے ویکھ دسترخوان تے آ کے اللہ دا نام لے کے شروع کیتے یا بغیر اللہ دے نام تے شروع کیتے؟ اگر رحمان دے نام تو شروع کیتے تب ایسے برکت ہے، اور اگر رحمان دا نام نو لیا تیرا میرا 6واں تائیدار ولایت پہ فرمائیں دے جدہ انسان کو شیطان جیڑے وہ انتظار پہ کردہ ہوندے جو انسان کھانا شروع کرے تو میں ویکھا اگر وہ بسم اللہ پڑھے تو شیطان ہٹ ویندے، لیکن اگر بسم اللہ نہ پڑھے اس کھانے دے اندر شیطان شامل ہوئے۔ وقت گھارش بے برکتی ہوندی
وقت موئزے کام نہیں دے دے، وقت کہانیاں کام نہیں دینیاں۔ میرے عزیزو، اہل بیت علیہ السلام دے مطابق چلنا پوس۔ اہل بیت نے کیا سانو اتنا بڑا معجزہ محمد والے محمد تے درود نہیں دیتا؟ فرمایا دنیا دیا مشکلات دا شکار ہوئے، دعا قبول نہ پہ ہوندی ہوئے، دعا دی ابتدا دے پہلے جدہ بھی کوئی دعا منگنی ہوئے اس دے شروع دے اندر اور دعا منگ کے اس تو بعد محمد والے محمد تے درود پڑھے، تیری اے دعا عرش تائیں پہنچ سی، رحمان درود دے صدقے قبول ہی کر لے۔ تیرے کو درود جیسا معجزہ موجود نہیں ہے جس کے بارے معصوم نے فرمایا جدا کوئی بندہ خلوص سے دل دے نال محمد والے محمد تے درود پڑھ دے، رحمان انہوں 100 انعام عطا فرمائیں دے۔ فرمایا 30 انعام دنیا چ عطا فرمائیں دے، 70 انعام رحمان آخرت چ عطا فرمائیں دے۔ تیرے کولتا وہ طاقت موجود ہے جدے بارے معصوم علیہ السلام نے کئی فضائل فرمایا، اے تا دنیا ہے نا، اے تا دنیا دی مشکلات ہے، اے تا تو درود پڑھ کے آرام نال حل کر سکتا ہے، اے تا آخرت جویک سے نا جدا میزان عمل لگویا ہو سی گیا، ترازو لگ دی بندے دے نام اعمال رکھے وے سن، پر اس بندے دی قسمت اس تا برائیاں اللہ بدلہ بھاری ہو سی، تا نیکیاں اللہ ہلکا ہو سی۔ نیکیاں تھوڑیاں تے برائیاں دیر ظاہرن حکم الہی دے مطابق میزان عمل دے مطابق بندہ تیہا جو اسنو جہنم میں ساتھ دیتا جاوے، لیکن جدہ اس دے میزان عمل اور اس دی زندگی دے اندر رسول خدا نگاہ فرمائے سن تب ایک سن جو ایک عمل ایسے جدہ کسرت نال کردہ جدہ رسول خدا ویک سن اے بندہ کسرت نال خلوص دل نال محمد والے محمد تے درود پردہ خود آمد مصطفیٰ فرمائے دے میں درود عمل چاہ کے اپنے ہاتھ نال جدہ میزان عمل اچھ رکھساں اس وقت نیکیاں اللہ پلدہ بھاری ہوئے سی بندے تے جنت واجب ہوئے۔ جدہ درود جیسی طاقت موجود ہے تے اہل بیت دی توہین کرن دی ضرورت ہے۔ جھوٹیاں کس سے کہانیاں رنامن دی، تیرے اور میرے گھر زیارت عاشورہ موجود ہے اور خوشیوں دی جدہ اعلان ہوندے زیارت عاشورہ پڑھی جائے، کدا زیارت عاشورہ دی حقیقت تک پہنچو۔ علماء فرمائیں اسم اعظم ہے زیارت عاشورہ۔ دنیا دی مشکلات ایک زیارت عاشورہ نو استعمال کر کے تبے۔ زیارت عاشورہ کسے معجزے تو کم نہیں، چلو میری ہر روز کوشش ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ہدیہ دے کے جاواں، آئی دا ہدیہ آئی دی مجلس بی بی دے ایام دے صدقے ایو ذہنہ دے اتے لکھ لینا اپنے شعور دے قلم دے نال، اور انشاءاللہ تعالیٰ جد عمل کر سو میرے حق کی دعا کرے سو۔ علماء فرمائنے جڑا بندہ دنیا دی مشکلات پھس گیا ہوئے، حل نظر نہ آندہ پیا ہوئے، اس بندے نو چاہی دے 40 دہاڑے زیارت عاشورہ پڑھے، لیکن زیارت عاشورہ دا طریقہ یہ ہے کہ زیارت عاشورہ پڑھے وقت 2 رکعت نماز زیارت امام حسین پڑھے، جدا ایک کر لوے وقت دستے دعا بلند کر کے آکے میرا مالک اللہ میں یہ جڑی زیارت پڑھی ہے